السلام علیکم، میری طرف سے تمام دوستوں کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم اسد بھائی کے گھر آئے تھے کچھ گپ شپ لگانے کے لیے۔ اس وقت میں اسد بھائی کے گھر پر بیٹھا ہوں اور ہم کنڈری کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے اور کچھ کنڈری کی پرانی یادیں تازہ کریں گے جو اسد بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہم آپ سے کچھ شیئر کریں گے اپنے بچپن کی اور اپنے جوانی کی، اور اپنے جو دوست ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سے کچھ اپنی یادیں شیئر کریں گے۔ سمیع بھائی، آپ کو جرمنی آئے کتنی دیر ہوئی؟ مجھے جرمنی آئے اسد بھائی 20 سال ہو گئے ہیں۔ کنڈری سے میں جرمنی جب آیا تھا 2000 میں وہاں سے یہاں شفٹ ہو گیا تھا۔ ہاں جی، بالکل مصروفیت تو اس ملک میں، یہاں کہہ لیں کہ یورپ میں رہنے والوں کی تو مصروفیت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ انسان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے اپنا سسٹم سارا جو ہے اس کو چلانے کے لیے، اور کافی بیزی لائف ہوتی ہے یورپ کی، اور اس سلسلے میں بس کچھ ٹائم ملتا ہے جو اپنی فیملی کے لیے یا دوستوں کے لیے نکال سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دل تو کرتا تھا کہ میں جلدی سے جلدی کچھ اپنی باتیں شیئر کروں کنڈری کے، چونکہ موضوع ہی ایسا ہے کنڈری کا اور کنڈری شہر کے متعلق، جو ہمارا ایک بہت ہی پیارا اور بہت اچھا شہر ہے جہاں ہم نے اپنی بچپن سے لے کے جوانی گزاری ہے، اور کنڈری ہماری پہچان ہے، اور کنڈری سے ہم پہچانے جاتے ہیں، ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اور ہم لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کنڈری سندھ کے رہنے والے ہیں۔ کنڈری شہر بہت اچھا اور بہت پرسکون شہر تھا جب ہم وہاں رہتے تھے، جب سے ہمارے والدین یا ہمارے بزرگ وہاں آباد تھے، ہم نے وہاں پیدا ہوئے، وہاں اپنی ساری بچپن میں ساری مصروفیات یا کہہ لیں کہ زندگی کی شروعات اسکول سے لے کے پھر آگے کالج تک، پھر آگے جا کے اپنا کاروبار شروع کرنے تک وہاں ہی سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور کنڈری بہت ہی پرامن اور ایک بہت اچھا شہر، صاف ستھرا شہر تھا۔ کاروبار ہمارا کنڈری میں جو ہماری پہچان ہے وہ ہمارا الیکٹرانکس کا کاروبار تھا، جس طرح سے ہماری ایک بہت مشہور کنڈری کی دکان الیکٹرک سٹور تھا، اور اس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور وہی ہماری آج تک پہچان ہے۔ میں اور میرا بھائی تھا بڑا، ہم دونوں وہ کاروبار چلاتے تھے۔ ہاں جی، کنڈری جب سے ہم نے کاروبار شروع کیا تھا تو ہمارا تعلق زیادہ، ہماری اپروچ جو تھی وہ بڑی، جو ہول سیل کی مارکیٹ وغیرہ ہوتی تھی وہ زیادہ تر تو حیدرآباد سے ہمارا زیادہ لنک ہوتا تھا، کچھ کراچی سے بھی تھا ریلیٹڈ، وہاں سے بھی کچھ ہمیں اپنی جو تھے وہ اپنی الیکٹرانکس کی چیزیں لینی پڑتی تھی، لیکن زیادہ حیدرآباد تک کی ہمارا اپروچ تھی۔ لیکن بعد میں پھر ہم نے کافی اپنے کام میں ہم نے اپنے اس میں کہہ لیں کہ اس کو بڑھایا، پھر ہماری جو آگے اپروچ تھی وہ پنجاب تک بھی ہم پھر جاتے تھے، اور وہاں تک مطلب گجرات وغیرہ سے ہمیں یہ الیکٹرانکس کی چیزیں جو ہے وہاں پہ، جو پاکستان میں جو الیکٹرانکس کی چیزوں کا گڑھ ہے کہہ لیں وہ گجرات ہے، اور گجرات سے ہم لوگ پنکھے اور واشنگ مشین اور گیزرز اور اس طرح کی چیزیں کنڈری میں سب سے پہلے جو کہہ لیں کہ اس کو متعارف کرانے والے یا اس کو باقاعدہ اس کی سیل شروع کرنے والے کہہ لیں ہم لوگ ہی تھے۔ ہاں جی، وقت تو بہت جلدی چینج ہو گیا ہے، ابھی تو بہت ساری سہولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اپنی کہہ لیں اپنی کنوینس ہے، یا اس ٹائم کی جب بات کر رہے ہیں تو 1999 ایسے کہہ لیں کہ 1995 میں، آج سے 25 سال پہلے کی جو صورتحال تھی کنڈری کی وہ بالکل اور طرح کی تھی، اور سفر کی اتنی سہولتیں اچھی نہیں تھی، سڑکیں وغیرہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ ہم کاروباری لوگ جو تھے وہ ہمیں ایک بس کنڈری سے جو ہے وہ حیدرآباد
جاتی تھی، اور وہ اس کا نام بھی مجھے آج تک یاد ہے کہ ایم افضل کی بس ہوتی تھی، اور وہی ہوتی تھی اس پہ ہم جس نے بھی اگر کراچی حیدرآباد جانا ہے تو وہ صبح کے ٹائم پہ جا سکتا تھا۔ اس کے بعد کوئی اس طرح کی بعد میں تو خیر کافی سہولتیں آ گئی تھیں، لیکن اس ٹائم پہ وہی ممکن ہوتا تھا کہ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ ایم افضل کی بس پہ ہی صبح جا سکتا ہے، بے شک اس کو کام کے شام کو 8 بجے ہو کراچی میں یا حیدرآباد میں، یا دوپہر کے 4 بجے ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنی نہ کوئی اس طرح سے باقاعدہ کوئی بکنگ ہوتی تھی، نہ کوئی اس طرح کا طریقہ کار ہوتا تھا۔ وہ بہت دلچسپ سی، اور آج کے دور میں اگر کسی کو یہ بات ہم بتائیں گے تو شاید وہ آج کل کی جنریشن اس پہ ہنسے یا کچھ اپنا عجیب اس کو مطلب کہ کاؤنٹ کرے کہ یہ کیسے ممکن ہو، ایسے ہوتا تھا کہ ہم جا کے شام کو جب وہ رات کو 9 بجے بس آتی تھی اور 9:30 10 بجے جا کے ہم اپنی اگر کسی نے جانا ہوتا تھا تو سیٹ کے اوپر کوئی ایسے باقاعدہ کوئی چیز پراپر طریقے سے کوئی رکھ کے آتے تھے کہ یہ سیٹ میری ہے، وہاں کوئی کپڑا رکھ دیا یا کوئی رومال رکھ دیا یا اس طرح سے کوئی چیز نشانی، تاکہ صبح ہم جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں، اور یہ وہی بکنگ ہوتی تھی۔ اور بعض دفعہ صبح کے ٹائم پہ کوئی وہ چیز اگر وہاں پہ اپنی سیٹ پہ نہیں ملی ہے، وہ جو ہم نے کوئی نشانی رکھی اس طرح سے، تو پھر توترا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی تھی کہ یہاں میں یہ میری سیٹ ہے، یہ تمہاری سیٹ ہے۔ تو یہ ایک اس دور میں جس دور سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں یہ باتیں تو ایک عجیب سی باتیں لگتی ہیں کہ ہاں ایسے بھی ہوتا تھا، ہاں ایسے ہوتا تھا۔ یہ بات بہت حقیقت ہے، اور اسی پہ شام کو پھر کاروباری سلسلے میں اپنی خریداری وغیرہ کر کے شام کو ہم نے گھر واپس آ جانا۔ یہ کنڈری کی اس ٹائم کی صورتحال تھی، آج سے 25-30 سال پہلے۔ کیا اس ٹائم پہ جانے کنوینس کا کیا سہولتیں تھیں، اور کیا یہ تھی۔ اس کے بعد تو پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ کنڈری نے کافی ترقی کر لی، پھر کوئی ایسی کوچیں وغیرہ بھی چلنے لگ گئی، بھی کافی دفعہ مختلف مسائل آتے تھے، کیونکہ کنڈری مجھے یاد ہے کہ میری راؤنڈ اباؤٹ ابھی میں بھی تقریباً میری ایج بھی 45-50 کے قریب ہے، اور اب تک میں نے کئی دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ یہی سننے میں آیا ہے کہ سمارو باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن سمارو سے جو جیمس آباد کا روڈ ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اگر وہ بن گیا ہے تو پھر سمارو سے کنڈری تک کا ٹوٹا ہوا ہے۔ مجھے آج تک ان حکمرانوں کی اس بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک اچھی طرح سے ایک اچھا روڈ کنڈری کو کیوں نہیں بنا کے دے سکتے، تاکہ لوگ اچھی طرح سے ادھر ٹریول کریں۔ اور ایک بیسک سی چیز ہے، اور مجھے یاد ہے کہ 100 دفعہ وہ روڈ بنا ہوگا اور 100 دفعہ وہ ٹوٹا ہوگا، اور مختلف پریشانیوں سے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو میرپور خاص تک وہ نہیں بنتا، اور اس کے لیے اس میں کیا حکمتیں ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ، اور وہ لوگوں کے لیے ایک اچھی سفر کی سہولت ہو جائے۔ ہم لوگ بھی کبھی اگر جانے کا ہمارا اتفاق ہوا واپس کنڈری، دل تو کرتا ہے بہت کنڈری جانے کو، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی، کیونکہ ہمارا ایک وہاں سے بہت یادیں وابستہ ہیں، اور ہم باہر میں تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ اس علاقے سے 10,000 کے قریب لوگ یورپ میں یا دنیا میں رہتے ہیں، اور وہ جب بھی اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ایک اچھی سہولتیں، سفر کی سہولت ملے، اور اچھی طرح سے وہ لوگ اپنے گھر کو جائیں اور اس کو انجوائے کریں اپنی ٹریولنگ کو۔ باقی تو شہر کے لحاظ سے تو میں نے سنا ہے، چونکہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا میں نہیں وہاں گیا، کہ شہر نے کافی ترقی کی ہے، بیسک ابھی شہری لیول پہ، یا کاروبار اچھے ہوئے ہیں لوگوں کے، یا دکانیں اچھی بنی ہیں، یا کچھ اسکول کالجز وغیرہ جو ہیں وہ اچھے معیار کے وہاں پہ ابھی کھلے ہیں۔ شرارتیں یا بچپن تو بہت آج کل کی نسبت تو اس ٹائم پہ نہ تو کوئی اس طرح کی سہولتیں ہوتی تھی،
نہ کوئی فیسلٹیز ہوتی تھی، نہ وہ اس طرح کا، نہ اتنی کوئی زیادہ اویئرنیس تھی ادھر، کوئی نہ کوئی سپورٹس کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں تھی. وہی تھا ایک سادہ سے طریقے سے ہم نے وہاں اپنی تعلیم مکمل کی اسکولوں میں، پھر اس کے بعد اپنے دوست احباب کے ساتھ. اور کچھ آج اس ٹائم پہ تو کچھ بھی مجھے یاد ہے کہ کوئی وہ ہماری ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، یا کہہ لیں کہ بعض مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں کہ اس ٹائم پہ کنڈری میں جو ہے وہ ہر گھر میں ٹیلی ویژن وغیرہ، بلکہ لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، اور الیکٹرک کا لائٹ اگر شہر میں تھی اور ٹیلی ویژن وغیرہ گھر میں نہیں ہوتے تھے. اور ہمیں کچھ اگر ہم تھوڑے سے شوق سے ہمیں کوئی چیز ایسے کوئی ڈرامہ یا کوئی ایسے فلم یا اس طرح سے کوئی چیز دیکھنے کے لیے، ہمارے ایک محلے کے کونسلر تھے مشہور، اب میرا خیال وہ فوت ہو گئے، بشیر کیلے والا کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے ایک ٹی وی بڑے سائز کا لے کر، اور وہ ٹاؤن کمیٹی کے سامنے ایک چراہا گول ہوتا تھا وہاں پہ لگوایا، اور ہم رات کو جا کے وہاں پہ ٹی وی پہ ڈرامہ وہاں دیکھا کرتے تھے. اب یہ باتیں وہ ہیں جو بہت ہی سچائی اور حقیقت پہ مبنی ہے کہ اس ٹائم پہ یہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ ایسے بعض جو ہمارا کنڈری کا ریلوے اسٹیشن ہے اس کے اوپر کبھی کبھی وہ سگریٹ کمپنی والے ہوتے تھے، وہ آ کے ایسے بڑے بڑے وہ اسکرین لگا کے اور اس کے اوپر وہ ایک فلم وغیرہ دکھاتے تھے وہ، اور اس کا باقاعدہ شہر میں پہلے ایک اعلان کیا جاتا تھا کہ جی یہ ایک فلاں دن یہ ایک اس طرح سے ایک انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے. وہ اس طرح کے قصے تو بے شمار ہیں، لیکن ابھی اس طرح سے سارا تو بتانا ممکن نہیں ہے. لیکن شرارتی تھے، بچپن میں شرارتیں وغیرہ کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے پھر کہیں سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، کسی کا نقصان بھی کرتے تھے کسی سے، کیونکہ عمر ایسی ہوتی ہے. اور چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہوتی تھی اس طرح سے، بظاہر کسی کو نقصان نہیں پہنچانے کی نیت سے ہوتی تھی، لیکن وہی جو انٹرٹینمنٹ کے حساب سے کسی بزرگ کو تنگ کر لیا، کسی محلے کے دکاندار کو تنگ کر لیا، یا اس طرح سے یہی ہے. باقی بڑا اچھا ماحول تھا کنڈری کا، اور ہم سب آپس میں بہت دوستوں کی طرح ہم وہاں رہتے تھے. جی کنڈری میں بے شمار اچھے لوگ جن کا نام میں سمجھتا ہوں کہ کنڈری کی تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور وہ ان کے نام سے ہی وہ کنڈری شہر آباد ہے، جس میں جو ہم نے اپنے بچپن سے آج تک جو سنا ہے وہ قاضی سلطان اور قاضی مومن اور ان کے آگے بیٹے تھے، اور ان کی فیملی ہے، یہ جو قاضی فیملی تھی ان کے نام سے ہی یہ کنڈری کو بسانے والے ہیں، یا کنڈری شہر کو آباد کرنے والے ہیں، یا کنڈری شہر کی پلاننگ ان لوگوں نے کی تھی. چونکہ جس اسکولوں میں ہم بیسک میٹرک پرائمری اسکولوں میں ہم پڑھے ہیں اور ہم نے میٹرک وغیرہ کی ہے، اس کا نام بھی قاضی سلطان ہائی اسکول تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کنڈری کی بنیاد رکھی، یا کنڈری کو آباد کیا، یا آج تک بھی ان کی فیملیوں کی جو ہے وہ کنڈری میں اچھے نام سے ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اس حوالے سے کہ وہ کنڈری کے کہہ لیں کہ کسی ٹائم پر وہ کرتا درتا تھے. چودھری اشرف صاحب نے بھی کافی، مجھے یاد ہے تھوڑا بچپن کا ہی، میں تو اس ٹائم پہ چھوٹا ہی تھا، لیکن وہ کافی ایکٹیو چیئرمین کے طور پر کنڈری کی ایک تاریخ میں مانے جاتے ہیں، اور آئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کنڈری کے لیے ایک اچھے کام پروجیکٹ شروع کیے تھے، اور ان کی وجہ سے ہی یہ سڑکیں اور یہ شہر کی جو سیوریج وغیرہ کا نظام ہے، اور باقاعدہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ اچھی طریقے سے ہوئی تھی. اور کنڈری بیسیکل بنیادی طور پہ تو ایک آس پاس کے گاؤں
کافی چونکہ کنڈری کو دیہات لگتے ہیں، گاؤں کافی سارے آس پاس میں ہیں، ان کے لیے جو ان کی جو اپروچ ہوتی تھی وہ کنڈری کی، یہی کہہ لیں کہ ان کے لیے ان کی انٹرٹینمنٹ وہاں سے گاؤں سے جو لوگ آتے تھے، یہ ساتھ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں تھے ان سے وہ شاپنگ وغیرہ کرنی اور اپنی ضروریات زندگی کی جو چیزیں لینی تھی وہ کنڈری سے ہی وابستہ تھی۔ اور کنڈری ایسا شہر جہاں پہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ایک ڈیولپ شہر تھا اس لحاظ سے کہ اس میں ایک باقاعدہ ایک ٹرین کا سسٹم نظام تھا جو چلتا تھا۔